بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم حماس کو کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، صدر جو بائیڈن۔ امریکہ اور بعض ممالک فلسطین میں خون ریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں، روس۔ اسرائیل بمباری نے چرچ کے بعد ایک تاریخی مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ غزہ کا بحران پورے خطے میں جنگ کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، روس۔ امریکی صدر نے حماس اور پیوٹن کو ایک جیسا قرار دے دیا۔ ہمیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات فوری معطل کر دینے چاہیے، اسپین۔ اسرائیلی حکومت کی جنگ مخالف مظاہرین کو بسوں میں ڈال کر غزہ بھیجنے کی دھمکی۔ فلسطینیوں کی کارروائیوں سے امریکیوں پر وحشت طاری۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف کی پردیپ سنگھ معاملے میں راہ کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ امریکی صدر اسرائیلیوں اور امریکی اور یورپی عوام فلسطینیوں کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے علاقائی دشمن یہ باور کر لیں کہ اسرائیل شکست ناپذیر ہے، ہم دو ریاستی حل فارمولے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسرائیلی اور فلسطینی عزت، امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے امداد بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں داخلی اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر حماس جیسے گروہوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کامیاب ہوں۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اپنے بے بنیاد الزامات کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ حماس نہتے عوام کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس اور روس ہمسایہ ممالک میں جمہوریت کے خاتمے کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور یوکرین کی کامیابی کی ضمانت ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کانگریس کو اپنی قومی سلامتی کے تحت اسرائیل سمیت اپنے حامیوں کی مالی امداد کے لیے درخواست کروں گا۔ انہوں نے روس کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے نیٹو کے کسی ایک رکن ملک پر حملے کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکہ کی جانب سے شدید جواب دیا جائے گا۔ اس کے باوجود امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یوکرین میں موجود امریکی فوجی روس سے لڑائی کے لیے نہیں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایران کے خلاف بھی بیان بازی کی۔ جو بائیڈن نے الزام لگایا کہ ایران روس اور حماس کی حمایت کرتا ہے، جس پر ہمارا سخت رد عمل ہے۔ روس نے کہا ہے کہ بعض ممالک مغربی ایشیا میں خون ریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں، جن میں امریکہ سر فہرست ہے۔ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی، جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد کے مسودے میں تجویز پیش کی جن میں کہا گیا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی عمل میں لائی جائے اور غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جائیں۔ در حقیقت امریکہ مغربی ایشیا میں خون ریزی کی روک تھام کے مخالف ہے۔ سلامتی کونسل صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے ظلم کی روک تھام میں ناکام ہو چکی ہے۔ غاصب اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 3500 فلسطینی شہید کر دیے ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اس میں ہر طرح کی تاخیر دوستوں خطرناک ہوگی اور مزید افراد کے مرنے کا باعث ہوگی۔ چائنا نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش کی جانے والی مشرق وسطیٰ قرارداد کا امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ چائنا نے ہاسپٹل پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انسان دوستی کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ امریکہ نے اسرائیلی حکومت کے عہدیداروں کے دعووں کو دہراتے ہوئے کہا کہ فی الحال امریکہ کا خیال ہے کہ ہاسپٹل پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد نہیں ہوتی۔
البتہ غزہ کے ہاسپٹل پر حملے سے امریکہ کو دکھ ہے۔ دوسری طرف غزہ کی پٹی میں واقع ایک چرچ کے کمپاؤنڈ میں پناہ لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیل نے فدائی حملہ کر دیا، جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ چرچ کے کمپاؤنڈ میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی، جس پر اسرائیل نے بمباری کر دی۔ اس حملے کا مقصد عبادت گاہ کے قریب ایک ہدف کو نشانہ بنانا تھا، جہاں غزہ کے بہت سے باشندوں نے فلسطینی علاقوں میں جنگ کے دوران پناہ لی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کی جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چرچ الاہلی ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہے، جہاں اسرائیل نے حملہ کر کے 500 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسرائیلی بمباری نے ہسپتالوں اور ایک چرچ کے بعد اب ایک تاریخی مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے، جس میں مسجد العمری الکبیر شہید ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے کے رہائشی علاقوں اور مذہبی مقامات پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی کنارے کے ایک پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی گئی، جس میں 12 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں ہی کئی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا، جن پر حماس کے جان بازوں کی موجودگی کا شک تھا۔ تاہم حملے کے وقت عمارتیں خالی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح غزہ کے شمالی علاقے میں کی گئی بمباری میں ایک چرچ بھی تباہ ہوا، جس میں 12 افراد لقمۂ اجل بن گئے اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اس پر ہی بس نہ کی، بلکہ شمالی علاقے میں بھی ایک تاریخی مسجد العمری الکبیر پر بمباری کی، جس میں مسجد مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں بھی بمباری کی۔ دوستو یاد رہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,900 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 15,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باعث شمالی غزہ سے انخلا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ان 6 لاکھ پناہ گزینوں کے لیے کوئی ٹھکانہ دستیاب نہیں ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے لاکھوں افراد پانی، خوراک اور بجلی سے بھی محروم ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ہر بات کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ الزامات اشتعال انگیز ہے۔ جواب میں ایران ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کا بحران پورے خطے کے تنازع کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ روس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر امریکہ کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ تنازع کی شدت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سختی سے ہر فریق کو حملہ کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے کانگریس سے بل پاس کرنے کا کہا ہے اور اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ جنگی قوانین کے مطابق چلے، شہریوں کی ہر ممکن حفاظت کی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس اور صدر پوٹن کو ایک جیسا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس فلسطینی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے، جس وجہ سے بے گناہ فلسطینی خاندانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو مضبوط، پرعزم، صدمے اور گہرے درد میں ہے۔ امریکہ فلسطینی عوام کے وقار اور خود ارادیت کے حق کے لیے بھی پرعزم ہے۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی زندگی کے المناک نقصان سے دل شکستہ ہوں، تاہم غزہ ہاسپٹل میں ہونے والا دھماکہ اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا۔ ہم معصوم فلسطینیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو صرف امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس اور صدر پوٹن مختلف خطرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ دونوں میں مشترکہ ہے۔ حماس کا مقصد اسرائیلی ریاست کی تباہی اور یہودیوں کو مارنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے لوگوں کو خوراک، پانی اور ادویات کی فوری ضرورت ہے۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے انسانی امداد کی پہلی کھیپ کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر حماس یہ امداد چوری نہ کرے تو فلسطینیوں کے لیے امداد کی مسلسل فراہمی کا ایک کھلا راستہ فراہم کریں گے۔
اسپین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف جنگ میں ہمیں مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسپین کی وزیر بلارا کا غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اسپین کو اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات معطل کر دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کرنے کے علاوہ ہمیں اس نسل کشی کے سیاسی ذمہ داروں پر مثالی اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے یورپی یونین میں بھی بحث کو فروغ دینا چاہیے۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے اسرائیل میں جنگ مخالف مظاہرین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی غزہ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اسے ابھی وہاں جانے والی بسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اسرائیل کے پولیس چیف نے تل ابیب میں جنگ مخالف مظاہرین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں غزہ کی حمایت میں مظاہروں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ احتجاج کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے، ہم ایسی صورتحال میں نہیں ہیں جہاں ہم ہر طرح کے لوگوں کو آنے دیں گے اور ہمیں وہ آزمائیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں اور مفادات کے خلاف تخریب کارانہ حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ اقدام اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی کشیدگی پر کیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں پر حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ مصر اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملے نہ ہوں۔ پاکستان سمیت تمام ریاستوں پر زور دیتے ہیں کہ پناہ گزینوں ان کے ساتھ روا سلوک پر اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جارحیت پر امریکہ کی ظالمانہ حمایت کے بعد پوری دنیا میں امریکی مفادات کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جارحیت پر امریکی صدر جو بائیڈن کے ظالمانہ حمایت کے اعلان کے بعد امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے دنیا بھر میں الرٹ جاری کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں پر امریکی حمایت کے اعلان کے بعد پوری دنیا میں امریکہ سے نفرت اور بیزاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے خطرات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں کیونکہ کینیڈین حکومت نے تصدیق کے بعد بھارت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے پردیپ سنگھ معاملے میں را کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اے بی سی نیوز کو انٹرویو میں آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ کینیڈین شہری کو مارنے پر ہندوستان کینیڈا تنازع کی وجہ نہیں بنتی۔ کسی بھی ملک کے شہری کا دوسرے ملک کے ہاتھوں مارے جانا سنگین اقدام ہے، اور ہم آسٹریلیا میں موجود سکھ شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ حال ہی میں فائیو آئیز کے نمائندگان کی کیلیفورنیا میں ملاقات میں بھی انہوں نے کینیڈین موقف کی تائید کی تھی۔ معروف بھارتی تجزیہ نگار اویناش پلیوال کی جانب سے بھی ان کے بیان کی تائید کی گئی ہے۔ فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے متعدد شہروں میں کیے جانے والے بڑے بڑے اجتماعات میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی شدید مذمت اور اسرائیلی حکومت کے جرائم سے نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ 10,000 سے زائد امریکیوں نے بھی گزشتہ روز ایک مظاہرے میں جو یہودیوں کی وائس فار پیس نامی تنظیم کی اپیل پر امریکی کانگریس کے سامنے کیا گیا، لوگوں نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ اس احتجاجی مظاہرے میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرہ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد پولیس اہلکاروں نے احتجاجی مظاہرین کو خبردار کر دیا کہ منتشر ہو جائیں، مگر پولیس کی وارننگ پر کوئی توجہ دیے بغیر وہ احتجاجی مظاہرہ کرتے رہے اور غزہ کے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگاتے رہے۔
مظاہرین نے امریکی کانگریس کی عمارت میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی۔ لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی برادری اور عالمی اداروں کی خاموشی کی شدید مذمت بھی کی۔ فرانس میں بھی ایک یونیورسٹی طلباء نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اجتماع کر کے صہیونی حکومت کے خلاف شدید مذمت کی۔ اجتماع میں شریک احتجاجی طلباء نے جو فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے، فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے بھی لگائے۔ شوگر کے مریض عام طور پر ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور بعض مریضوں میں یہ کیفیت بہت ہی شدید ہو جاتی ہے۔ اب ایک آلے کی بدولت وقت سے پہلے ہی اس عارضے کی خبر لی جا سکتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ تندرست افراد کے مقابلے میں شوگر اور دیگر بیماریوں کے مریض کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر گرفت یا پکڑنے کی قوت کی کمی کو امراض اور بالخصوص شوگر سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کی وجہ قرار دیتے ہوئے ایک اہم بائیو مارکر کہا جا سکتا ہے۔ برازیل کے پروفیسر پاولو باربوسا نے یہ تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر نیوروپیتھی میں خاص اعصاب متاثر ہوتے ہیں اور مریض کو درد، سوئیاں چبھنے، جلن اور بالکل سن ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا حملہ ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے مختلف افراد کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان میں شوگر کے مریض، شوگر سے نیوروپیتھی کے مریض اور عام تندرست افراد شامل تھے۔ تمام افراد سے کہا گیا کہ وہ آلے کو ہاتھوں کی گرفت میں لے۔ اس میں گرفت کا رقبہ اور قوت دونوں کو ناپا گیا۔ معلوم ہوا کہ دماغی امراض میں مبتلا افراد چیزوں کو تھامنے میں زیادہ قوت لگاتے ہیں۔ اسی طرح نیوروپیتھی کے شکار افراد بھی اشیاء گرفت کرنے میں زائد قوت لگاتے ہیں اور اکثر انہیں اس کا شعور یا احساس نہیں ہوتا۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ تندرست افراد کسی شے کو گرفت کرتے ہیں تو اسے تھامنے کی کم ترین قوت کی 100% یا 120% مقدار استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب شوگر نیوروپیتھی کے شکار افراد تندرست افراد سے 2.5 گنا زائد قوت لگاتے ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو تھامنے میں شوگر کے مریضوں کی لگائے جانے والی قوت کو دیکھ کر ان میں نیوروپیتھی سے متاثر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یورپی ملک آئرلینڈ کے دیہی علاقے میں مویشیوں کے ساتھ بچپن اور لڑکپن گزارنے والے 2 بھائیوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق جان کر بل گیٹس بھی دنگ رہ گئے، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 30 اور 32 سال ہیں۔ انہوں نے ایک دیہاتی پس منظر رکھتے ہوئے لگ بھگ 1 دہائی قبل ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج ان کی کمپنی کے اثاثے 70 ارب پاؤنڈ تقریباً 152 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں سٹرائپ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ پروسیسر پلیٹ فارم ہے۔ ان کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ڈرومینیر ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 120 نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ان کی کمپنی سٹرائپ کی قدر میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہر 1 سیکنڈ میں سٹرائپ کے ذریعے اوسطاً 5000 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم نے سٹرائپ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کی جتنی ویلیو تھی، آج اکیلے ہماری کمپنی کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔